العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت عالیہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد النبی کے ارہاسات، یعنی وہ معجزات جو اعلان نبوت سے قبل کے ہوتے ہیں، ان کو اہل علم کی بولی میں ارہاسات کہتے ہیں۔ ارہاس کہتے ہیں اصل میں بنیاد کو۔ نبی پاک کے اعلان نبوت سے پہلے کے جو واقعات ہیں وہ سرکار کی نبوت کی بنیاد ہیں۔ جو کچھ آئندہ نبوت کی عمارت میں میٹیریل لگنے والا ہے، جس طرح کے اس کے پراس اینڈ کونز بننے والے ہیں، ان کی سب کی تفصیل انفرادی طور پر سرکار کے ارہاسات میں آئی ہے۔ تو آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شان کہ سرکار کے کائنات میں تبدیلی لانے کے کیا آثار ہیں اور وہ کائنات میں کیا بن کے آئے ہیں۔ رب نے کہا جتنے بھی میرے نبی اور رسول آئے ہیں وہ سارے رحمت ہی رحمت تھے، لیکن وہ اپنی اپنی قوم کے لیے تھے۔ جس قوم کی طرف انہیں بھیجا گیا اس کے لیے رحمت بن کر کے آئے، لیکن کل عالمین کے لیے جو رحمت بن کے آیا وہ یہ صرف میرا محبوب ہے۔ یعنی سرکار کے نبوت کا جو دائرہ اپلیکیشن ہے وہ کیا ہے؟ کہ جہاں تک کا میں رب ہوں وہاں تک کے لیے وہ رحمت ہے۔ تو رحمت اس بات کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا فیضان فرمائے، یعنی کل کائنات پر جو ابر کرم بن کے برسا ہے وہ صرف یہ کہ سوئے تابدار رکھنے والا حسین محبوب ہے جو کل کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے۔ اور آج کی تاریخ میں ہم یہ دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ سرکار کے آنے سے واقعی کائنات میں ایک ایسا انقلاب آیا ہے جو پہلے انسانیت کی دنیا میں نہیں پایا گیا۔ اگرچہ حجاز میں اور دین تھا، ایران میں اور دین تھا، اور رومن امپائر میں اور دین تھا، اور انڈیا میں وڈ گاڈ کی پرستی ہوتی تھی۔ مختلف ملکوں میں مختلف طرح کے خدا تراشے ہوئے تھے، مختلف مذاہب تھے، لیکن کل کائنات کی اصلاح کا جھنڈا لے کر جو آیا ہے وہ صرف یہ میرا محبوب ہے۔ اس کے آنے سے کل کائنات میں انقلاب آیا ہے۔ ان کائنات میں جو بڑی بڑی خرابیاں تھیں ان کا تھوڑا سا ذکر پہلے سن لو تاکہ پتہ چلے کہ سرکار نے آ کے کیا کیا ٹھیک کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کل روئے زمین پر انسانی حقوق میں
والدین کے ماں باپ کے حقوق کو بڑی اولیت دی گئی ہے، اور مذہب کے طور پر انسان کے طور پر یہ تسلیم کرتا ہے کہ ماں باپ بڑی معظم شخصیت ہے، کیونکہ ان جتنا احسان ماں نے پیٹ میں رکھا ہے، 2 سال کے پھر میں دودھ پلایا ہے، اور 4-5 برس کی عمر تک میری گندگی سنبھالی ہے، ساتھ سلاتی رہی ہے، یا پرورش کا وقت نہلا دھلا کر کے مجھے سوسائٹی میں شامل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی رہی ہے۔ اور باپ اپنی زندگی میں عیدوں کے ایام میں اگر پیسے میسر ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ادھار لے کر کے بھی بچوں کو عید کرائی ہے۔ اس لیے ماں باپ جتنا احسان کسی شخص کا دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن ماں باپ کا یہ اشر تھا، جب باپ بوڑھا ہو گیا اس کو منڈی پر بیچنے کے لیے لے جاتے تھے، ماں بوڑھی ہو گئی بیچنے کے لیے منڈی پر لے جایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے کہا باپ کو کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا منڈی پر لے جا رہا ہو۔ کہا کس لیے لے جا رہے ہو؟ کہا بیچنے کے لیے لے جا رہے ہو۔ اور کیوں بیچنے کے لیے لے جا رہے ہو؟ کہا یہ کچھ کام کاج کچھ نہیں کر سکتا۔ سرکار نے بتایا جب تو پیدا ہوا کیا کر سکتا تھا؟ جب تو چھوٹا تھا تیرے شوق پورے کیے، اس لیے پورے کیے کہ جب میں کمانے کے قابل ہوں گا مجھے بیچ ڈالے گا۔ غلط فہمی میں ہو، باز آؤ اس سے، توبہ کرو۔ یہ جہنم کا راستہ جو تم اس وقت طے کر رہے ہو، توبہ کرو کہ باپ کی خدمت کرو گے، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ سرکار نے ایک رولنگ دی، رضی اللہ تعالیٰ فی رضی الوالدین سخت اللہ تعالیٰ فی سخت الوالدین۔ یاد رکھو اللہ کے متعلق معلوم کرو کہ رب راضی ہے کہ ناراض۔ کہا تمہارے گھر میں ٹیلی فون لگے ہوئے ہیں، ماں باپ اللہ سے رابطہ کرنے کے ٹیلی فون ہیں، ان کو چیک کرو یہ راضی ہیں یا ناراض۔ اگر راضی ہیں رب راضی ہے۔ رب کتنا راضی ہے؟ جتنا یہ راضی ہیں۔ ماں باپ ناراض ہیں، رب ناراض ہے۔ رب کتنا ناراض ہے؟ جتنے یہ ناراض ہے۔ وہ کب راضی ہوگا؟ جب یہ راضی ہوں گے۔ اب بتاؤ کائنات کے خالق و مالک کا راضی نامہ جن سے وابستہ ہے، وہ تمہارے گھر میں اب بوڑھے ہو گئے، دونوں کو بیچنے کے لیے جا رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ سرکاری دو عالم علیہ السلام نے ماں کے حقوق زیادہ بیان کیے ہیں۔ سرکار کی خدمت عالیہ میں ایک آدمی حاضر ہوا، کہتا ہے میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، کس کی کروں گا؟ ماں باپ کی خدمت کرو۔ کہا کس کو بولیے؟ کہا ماں کی خدمت کرو۔ کہا پھر کس کی خدمت کروں گا؟ فرمایا پھر ماں کی خدمت کرو۔ 3 مرتبہ فرما چکے، تو چوتھی مرتبہ فرمایا وہ ابا کا، اور اپنے باپ کی بھی خدمت کرو۔ یعنی 3 گنا زیادہ ماں کے حقوق ہیں۔ اور سرکار نے فرمایا ماں اور باپ کی دعا اس طرح لگتی ہے جس طرح پیغمبر کی دعا امتی کو لگتی ہے۔ مزہ آیا نہ قبول دعا کے گہرائی کو جاننے کا۔ اور کسی سے دعا کرانے کے لیے جائے گا، کچھ دے گا، کچھ خدمت کرے گا، کوئی دعا کرے گا۔ ماں اپنی ممتا سے دعا کرتی ہے، باپ اپنی بے قراریوں کے ہاتھوں دعا کرتا ہے۔ اچھا سلوک کرے گا دل کے گہرائیوں سے، جو ان کے دعا نکلے گی کبھی رد نہیں ہوگی۔ آسمانوں کی بجلیاں اور دریاؤں کے طوفان ماں باپ کی دعا کو ٹال نہیں سکتے۔ کتنا سستا سودا ہے رب کی رحمت لوٹنے کا کہ بوڑھی اماں ہے، وہ بلا وجہ بھی دعا کرتی ہے، اس کے پاؤں دباؤ، تلوے ملو، اس کو دباؤ، اس کا مساج کرو، ہر کروٹ پر وہ تمہیں دعائیں دے گی۔ باپ کی خدمت کرو، وہ دعائیں دے گا۔ اور فطرت کے اصولوں کے مطابق باپ اپنی تکلیف سہ جاتا ہے، بیٹے کی تکلیف نہیں سہتا۔ ہمارے ملک میں ایک بڑی مثال مشہور ہے کہ ایک آدمی ہل جوتے ہوئے تھا، دوپہر کا وقت تھا، کسانوں کو ہر وقت کام کرنا پڑتا ہے، تو اس کا باپ بھی آ کر کے ایک طرف بیٹھ گیا دھوپ میں۔ بیٹا کہتا ہے ابا میں تو ہل چلا رہا ہوں، اس لیے اس مجبوری سے دھوپ سینک رہا ہوں، لیکن آپ کو کیا مجبوری ہے؟ آپ اندر چلے جائیں۔ ان کا بیٹے تمہیں پتہ نہیں مجھے تیرے ساتھ دھوپ میں شریک ہونے میں کیا آسائش ملتی ہے۔ اتنی تھوڑی دیر میں
بچہ سین کے اندر کھیلتے کھیلتے باہر آ گیا، خاوند نے حل چھوڑ دیا اور آ کر کے بیوی کو ڈانٹنے لگا، نے کہا پاگل کہیں کی، دیکھتے نہیں کتنی غضب کی دھوپ ہے، یہ بچہ بھلس جائے گا۔ تو بابا کہنے لگا بیٹے جو تجھے تکلیف ہوئی ہے نا مجھے بھی یہی تکلیف ہے، میں تمہیں دھوپ میں دیکھتا ہوں مجھے اذیت ہوتی ہے۔ تو جو اپنی مامتا سے پیار کر کے دعا کرنے والے ہیں، اگر تھوڑی بہت ان کی دلجوئی کی جائے تو بھی وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ کمال درجے کی خدمت کرنی چاہیے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضرت علقمہ ان کا نام تھا، بڑے زاہد و عابد انسان تھے۔ ان کی ماں ان کے بچپنے کے زمانے میں بیوہ ہو گئی، تو ماں صحت و صورت میں کمال درجے کی خاتون تھی۔ عرب لوگ عورتوں کے بڑا ذوق رکھتے ہیں، اس کو کافی لوگوں نے دعوت دی کہ ہم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میرا اتنا حسین بیٹا ہے، یہ کسی کے پاس جا کے کھڑا ہوگا، ستیلا باپ ہوگا، اس کے منہ پہ شپت مارے گا، اٹھتے بیٹھتے ڈانٹے گا، میں اس کے ڈانٹنے کو سہ نہیں سکتی، اس لیے میں مزدوری کروں گی، محنت کروں گی۔ لوگ کہیں پالو گی کیسے؟ ان کا لوگوں کی چکیاں پیسوں گی، جھاڑو دیا کرو گی، لوگوں کے کپڑے دھویا کروں گی، اور کئی طرح کی مزدوری کر کے بچے کو لا کے کھانا کھلاؤں گی اور اس کو اچھے طریقے سے پالوں گی۔ جب ناز و نعمت سے پال کے اس کو جوان کیا، اب اسے کہا میری مرضی کی شادی کرو۔ یہ میری مرضی کی شادی بھی ایک بڑی آزمائش کا وقت ہے، ہر مسلمان کو سوچ کر رکھنا چاہیے۔ یار بچپن سے لے کر کے جوانی تک ماں نے تیری مرضی پوری کی ہے، باپ نے تیری مرضی پوری کی ہے، آج وقت آئے تو ان کی مرضی پوری کر۔ جو اسے پسند کی وہ لڑکی اس کو شادی کرائی، شادی کرانے کے بعد گھر پہ ماں کا درجہ ایسا ہو گیا ماں کا کوئی ووٹ ہی نہیں ہے، جو بیوی کہتی ہے وہ آسمانی وہی ہے، اس پر چلتا ہے۔ جس موت کا وقت آیا، حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اس بات کے گواہ ہیں، حضرت عمار بن دینار، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ اس کے پاس جا کے بیٹھے۔ وہ کلمہ پڑھنے کے لیے کوشش کرتا ہے لیکن زبان بل نہیں کھاتی، زبان سے وہ الفاظ ادا نہیں ہوتے۔ انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں جا کے شکایت کی کہ وہ آپ کا صحابی کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، ہم گردا گرد بیٹھے کلمہ پڑھتے ہیں، حکم یہی ہے کہ جب کوئی مر رہا ہو پاس بیٹھ کے کلمہ اونچی آواز سے پڑھو تاکہ اسے سنائی دے، اگر دل چاہے تو پڑھے، لیکن یہ نہ کہو پڑھ، ممکن ہے انکار کر دے، کام خراب ہو جائے۔ سننے سے اس کو تلقین تو مل جاتی ہے، کام پاس بیٹھے کلمہ پڑھ دیں، وہ بھی ٹرائی کرتا مگر کلمہ شریف نہیں پڑھ سکتا۔ مسند امام احمد حنبل میں حدیث ہے، من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ فقط دخل الجنہ، یہ کلمہ طیبہ کا نام ہے، لا الہ الا اللہ یہ نام ہے اس کا، کہ جو آخری وقت میں جس آدمی نے کلمہ پڑھ لیا جنت میں داخل ہو جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے آخری لمحوں تک میرے مشن کا اور میرے عقیدے کا پابند رہا ہے، لہٰذا یہ میرا امتی ہے، اس کو جنت ملنی چاہیے۔ تو اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ کلمہ پڑھے۔ سرکار کی بارگاہ میں آ کے شکایت کی، سرکار نے فرمایا اس کے والدین کے بارے میں پتہ کرو، وہ زندہ ہی ہیں مر گئے ہیں۔ جب پتہ کرایا تو پتہ چلا باپ تو مر گیا ہے، ماں زندہ ہے۔ سرکار فرمایا ماں سے پوچھو، اگر وہ میرے پاس آ سکتی ہے تو بہت بہتر، اگر میرے پاس نہیں آ سکتی میں خود اس کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ سرکار کی ذرا نوازی کا عالم دیکھیے، ایک بیمار کے لیے ایک بیوہ ماں کے پاس چل کر جانے کو وہ مناسب سمجھتے ہیں، اس کا نام ہے رحمت للعالمین۔ تو بھائی صاحب نے سنا، ان کا سرکار کو قربان جاؤں، سرکار میرے پاس کیوں تشریف لائیں، میں سرکار کے پاس حاضری دوں گی۔ جب خاتون آ گئی، صحابیہ ہیں، سرکار نے پوچھا بیٹے کا حال، کہا بہت نیک شخص ہے، نمازی ہے، تاجد خان ہے، ہر سال عمرے پر جاتا تھا، حج پر جاتا تھا۔ کہا میں یہ نہیں پوچھنا چاہتی وہ خدا کے بارے میں کیسے اس کی رائے تھی، کیا عمل تھا، میں تیرے متعلق پوچھتا وہ تیرے ساتھ اس کا کیسا سلوک تھا۔ کہا یا رسول اللہ اس کی بیگم کے مقابلے میں میرے ووٹ کی کوئی قیمت نہیں تھی، جو اس کی پرورش میں جن مصائب اور مشکلات سے گزری تھی
سرکار کے سامنے ایکسپلین کی. سرکار بہت متاثر ہوئے. اس وقت بھی وہ عمر رسیدہ ہو گئے, اچھی شکل و صورت کی خاتون ہے, پر تم نے بڑی قربانی کی ہے, اب اس کو معاف کر. عرض کیا یا رسول اللہ میں معاف نہیں کر سکتی, اس نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے, میرے دل میں بڑے گہرے گہرے زخم ہیں, اس کے روزانہ کے اعمال سے میرے زخموں پر باقاعدہ نمک چھڑکا جاتا تھا, میرے زخم آتش کے پرکالے بن جاتے تھے, یا رسول اللہ معاف نہیں کر سکتی. آپ نے صحابہ سے فرمایا اگر یہ بھائی معاف نہیں کرتی تو اس کے گردا کی لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ دے دو, اس کو جلاؤ. بھائی صاحب کہنے لگی یا رسول اللہ میں بیٹے کو جلتا تو نہیں دیکھ سکتے. وہ ماں تیرے جگر پر قربان, تیری ممتا پر قربان, تیری ہمدردیوں اور محبت کی سچائی پر قربان, کیسی تیری محبت ہے, ساری زندگی کے دکھ ایک جملے پر تم نے فراموش کر دیے. سرکار نے اگر تو معاف نہیں کرے گی میں اللہ کا نبی ہو کر گواہی دیتا ہوں یہ دوزخ میں جلے گا, میں خود دیکھوں گا, میں نہیں کہوں گا میرا امتی ہے. لیکن یہ کہہ کے سرکار نے صحابہ کو روانہ کیا اور کہا کہ میں بقیع شریف میں خود جنازہ پڑھاؤں گا اور خود چند باتیں بھی کروں گا, تو آپ میرا انتظار کریں. جو ہی یہ مائی نے ان کو معاف کیا تو مائی وہاں پہنچی. پہنچتے ہی دیکھا کہ اونچی آواز سے کلمے کی آواز آ رہی ہے اور شور بچ گیا کہ علقمہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے. کلمے کے ساتھ ہی جان روح پرواز کر گئی. تو اب سرکار وہاں گئے, جنازہ پڑھایا, فرمایا یاد رکھو جو آدمی اپنی بیگم کے مقابلے میں ماں کو گھٹیا سمجھے گا اور ماں کی رائے کو کچھ نہیں سمجھے گا, بیوی کی رائے پر عمل کرے گا, اترے ہوئے کپڑے ماں کو دے گا, اترے ہوئے جوتے ماں کو دے گا, ایک تو مرتے وقت زبان اس کے کلمے پر نہیں چلے گی جو بڑا قیمتی وقت ہے اور بڑا قیمتی کلمہ ہے. دوسرا یہ قیامت کے میدان میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا کہ یہ میرا امتی ہے. یہ کتنی بڑی تھریٹ ہے. اور اس کے بعد سرکار جو وضو کرتے وقت دنیاوی باتیں کرے, گپے مارے, لیکن توجہ نہ دے کہ یہ عبادت ہے. وضو از قسم عبادت ہے, توجہ کے ساتھ وضو کرے کہ کوئی اعضاء خشک نہ رہ جائے یا بے ترتیب نہ ہو جائے, اس کا بھی یہی عشر ہوگا. اس لیے وضو کرتے وقت خاموشی کے ساتھ جو اذکار میں نے تجویز کیے, اللہم بید وجہی یوم تبید وجوہ وتسود وجوہ, یہ اوراد جو میں نے سکھائے ہیں ان کو وضو کے وقت پڑھنے چاہیے, پھر وہ میری شفاعت کا بھی حقدار ہے اور مرتے وقت کلمہ بھی آسانی سے پڑھ سکے گا. اب جناب اس سے یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ ماں کے حقوق کیسے صحابی ہو کر, حاجی ہو کر اور عمرہ کرنے والا ہو کر, پانچوں وقتوں کا نمازی ہو کر وہ چیزیں اس کو نجات نہ دے سکی. ماں کے بارے میں ایسی گرفت ہوئی کہ سب پر لکیر پھر گئی کہ اگر یہ ماں اس کو راضی, اس کی راضی نہ ہو, اس کو ان سب چیزوں میں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. ایک طرف معاشرے کی یہ برائی تھی, دوسری طرف یہ برائی تھی کہ جس کے گھر میں بچی پیدا ہو وہ اس کو زندہ در گور کر دیتا تھا. آج خواتین کہتی ہیں اسلام نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, ہمارے حقوق چھینے ہیں. نہیں, اسلام نے حقوق تمہیں دلائے ہیں. رومن امپائر میں بھی اور پرشین امپائر میں بھی دونوں میں یہ معمول تھا کہ لوگ خود تو کسی کا داماد بننا پسند کرتے تھے لیکن اپنا کسی کو داماد بنانا پسند نہیں کرتے تھے. تو بتاؤ کس جرم کی وجہ سے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. اور چند ایک واقعات ایسے دلگداز ہیں, آدمی پڑھے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. ایک خاتون نے اپنی بچی چھپا کے کہی, اوس پڑوس میں رکھی, بچی 4-5 سال کی عمر میں ہو گئی, خامد کو پتہ چل گیا. اب اس کو زندہ درگور کرنے کے لیے وہ لے گیا جنگل میں. جب جا کے کھڈا کھودا, قبر کھودی اور باپ کے چہرے پر آ کے مٹی لگی, وہ بچی دوڑ کے آتی ہے, باپ کا چہرہ صاف کرتی ہے اپنے دوپٹے سے, تو باپ سے پیار کرتی ہے, لپٹ جاتی ہے. باپ قبر کھود رہا ہے. بیٹی والی محبت بھی کائنات میں کس میں ہو سکتی ہے. دیکھیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ, اس کے دونوں بیٹے جوانی کے دور تک پہنچے, لیکن انہوں نے پہلے ہی
ان کے نام رکھ دیے یہ نبی پاک علیہ السلام کے بیٹے ہیں. سرکار ان یہ دار قطنی کی حدیث ہے کہ سرکار ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریۃ فی کل فی ذار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی صلب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہر نبی کی اولاد اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنی پشت پہ رکھی ہے. میری اولاد اللہ تعالیٰ نے علی کی پشت پہ رکھی. قرب کی بات کرتے ہو, اس کی مثال صحابہ میں ملے گی؟ اگر حضور کا قرب بھی کوئی درجہ ہے تو ایسا کوئی شخص بتا سکتے ہو کہ سرکار نے اپنی اولاد کے لیے جس کی پشت کو پسند کیا ہو؟ آپ نے فرمایا کلو بنی امن ینتمون الی ابی الی عصبتہم وانا عصبتہ الا ولد فاطمہ الحسن والحسین انا ابوہم انا عصبتہم. سرکار کلو بنی امن, ہر ماں کے بیٹے ینتمون الی عصبتہم, وہ اپنے عصبہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں, اپنے پگڑی کے رشتہ داروں کی طرف منسوب ہوتے ہیں, باپ کی طرف منسوب ہوتے ہیں. الا ولد فاطمہ, سوائے اولاد فاطمہ کے نام لیے, ایک حسن ایک حسین, دو کے نام لیے, وہ میرے بیٹے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا ایک مرتبہ چارپائی پر بیٹھے, ایک طرف امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں, دوسری طرف امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں, سامنے آپ کا بیٹا محمد بن الانفیہ جو کربلا والی تاریخ جب آل بیت رسول اس طرح تڑپ رہے ہیں جس طرح تپتے توے پہ سپند رقص کرتا ہے, اس طرح کباب ہو رہے ہیں, اس وقت وہ بیٹھا ہوا ہے اس جگہ جہاں نبی کریم علیہ السلام کی پرورش ہوئی. وہ جگہ صحت افزا ہے طائف میں. طائف جیسے مری یا آپ کا ہندوستان میں جگہ ہے آپ کا اسرا پہاڑی, اس طرح کی جگہ ہے اس میں عرب شریف میں جس کا نام طائف ہے, وہ اس جگہ ہے, وہ سامنے کھڑا ہے. سرکار اس کو رشک آتا ہے, ان دونوں کو تو اپنے ساتھ بٹھایا, مجھے نہیں ساتھ بٹھایا. فرمایا تو میرا بیٹا ہے, یہ نبی کے بیٹے ہیں. یہ ان کی تیاریاں سرکار نے حضرت سیدہ فاطمہ نے سرکار کے لیے کرائیں. ان کو مشن دیا کہ تم نے سرکار کے دین کی حفاظت کرنی ہوگی. تو ماں جتنا مخلص, بیٹی جتنا مخلص کون ہوتا ہے؟ یہ کس نے وفا کی ہے؟ یہ بیٹی نے وفا کی ہے, اور آخری لمحے تک سرکار کے مشن کی پابند رہی ہیں. اور سرکار کی دنیا سے رخصتی ہونے لگی تو سرکار کی بارگاہ میں جناب سیدہ خاتون جنت حاضر ہوئی. سرکار نے ان سے کہا فاطمہ, باہر وہ کھڑا ہے جو لوگوں کی جانیں نکالتا ہے, بیٹوں ماؤں کے کو جدائی لازم کرتا ہے, جو محبت والے لوگوں کو بکھیرتا ہے, وہ باہر کھڑا بالکل موت ہے. کس لیے آیا؟ کہا وہ میری جان لینے کے لیے آیا ہے. اب وہ انتظار میں ہے. نبیوں کی جانیں ان کی اجازتوں کے بغیر نہیں لی جایا کرتی. یہ نبی کی خصوصیت ہے. نبی سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ آپ کی جان نکالیں. یہ بات آپ نے کئی مرتبہ میری زبان سے سنی ہے. تو جناب سیدہ رو پڑی. جب اٹھ کے چلی تو سرکار نے آواز دی, سیدہ فاطمہ بات سن لو. واپس بلا کے فرمایا میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ میری وفات کے بعد سب سے پہلا انسان جو مجھ سے آ کے ملے گا وہ تو ہے. یہ موت کی اطلاع تھی. ہنس پڑی. جناب سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ حضور کے وصال کے مدتوں بعد پوچھنے لگی وہ کیا بات تھی؟ پہلے آپ روئی تھی, بعد میں ہنسی تھی. کہا یہ سرکار کا راز تھا, تو یہ مجھے کسی کو نہیں بتانا تھا. سرکار بتا جو پردے میں کسی کے ساتھ بات کرے اس کو کھول دینا یہ خیانت ہے, اس لیے میں نے اس وقت نہیں بتایا. اب وہ وقت گزر گیا جب وہ خیانت میں زمرے میں آئے. پہلے میری سرکار کے وصال کی اطلاع تھی, وہ میرے لیے ناخوشی کا وقت تھا, میں روئی. بعد میں مجھے میرے مرنے کی اطلاع تھی اور قریب ہونے کی اطلاع تھی. اس قرب کی موت کی وجہ سے مجھے خوشی ہوئی, اس لیے میں ہنس دی. تو یہ بیٹیوں والی محبت کون کر سکتا ہے؟ مرتے دم تک بیٹیاں
اپنے باپ کی مخلص رہتی ہے. اگر سچ مچ حلالی بیٹیاں ہوں تو اصولی طور پر بیٹیوں کو لوگ زندہ در غور کرتے تھے. سرکار نے فرمایا کہ بیٹیوں کو زندہ در غور کرتے ہو, یہ اپنے لیے جہنم خرید رہے ہو, باز آؤ. سرکار مکان لو بنتن او بنتان, ذرا تقسیم حقوق دیکھیے. مکان لو بنتن او بنتان, جس کی ایک بیٹی ہو یا ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں. اختن او اختان, ایک بہن ہو یا ایک بہن سے زیادہ ہو. فاحبہن, ان سے پیار بھی کرے. فاحسن الیہن, اور ان کے ساتھ احسان بھی کرے. تو ان کے ساتھ احسان بھی کرے, پھر اللہ سے ڈرتا بھی رہے کہیں مجھ سے کوئی خطا نہ ہو جائے. تو فلاح الجنہ کا صرف ان کی محبت کی وجہ سے اور اس ڈر سے کہ کہیں مجھ سے خطا نہ ہو جائے, ان سے احسان بھی کرتا رہے, صرف اس عمل کی وجہ سے جنت ملے گی. اس کی نمازیں, اس کے روزے سب کنسیڈر کیے جائیں گے, لیکن ہزار کوتاہیوں کے باوجود بیٹیوں سے پیار کرتا ہے یا وہ اپنی بہنوں سے پیار کرتا ہے, ایک ہو, دو یا دو سے زیادہ ہوں, تو صرف اس عمل کی وجہ سے جنت ملے گی. بیٹیوں کو تحفظ ملا کہ نہ ملا, یہ کس نے دیا؟ یہ فیض ہے رضا احمد پاک کا, ورنہ ہم کیا سمجھتے ہیں خدا کون ہے. ماؤں کو منڈیوں پر بیچنے کے لیے لے جاتے تھے, سرکار نے روک لیا, اور جس کو منڈی پر بیچنے کے لیے لے جا رہے ہو, تمہیں پتہ نہیں پیغمبر کی دعا اور ماں کی دعا ایک ہی رفتار سے لگتی ہے. کہاں جا رہے ہو, کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو؟ توبہ کرو, ماں کی خدمت کرو. اس کو بیچنے کے لیے نہ لے جاؤ, اس کے پاؤں کے تلوے ان کو مالش کرو, باڈی کو مساج کرو, اس کو خوش رکھو, اچھا کھانے کو دو, اچھا پینے کو دو. ماؤں کی دعائیں قضا نہیں جاتی. حضرت صاحب مسلم مجالس ہیں, عبدالرحمان صفوری نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے رب سے عرض کی, مولا کریم جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ کا ایک قصاب ہے جو مصر کے فلاں بازار میں بکرے ذبح کرتا. آپ نے سوچا کسائی میں اور میرے میں کیا مناسبت ہے, میرے اور کسائی کے درمیان مناسبت کوئی نہیں, وہ میرے ساتھ پڑوسی کیوں ہوگا؟ کہا یہ راز تم جاؤ, جا کر اس کے پاس بیٹھو, چیک کرو راز کیا ہے. گئے وہاں, موسیٰ علیہ السلام القیت علیہ کا محبت منی, نبی حسین ہوتے ہیں, یہ ایک مزاحی ہے جھوٹا جو جس کی ایک آنکھ کام کرتی ہے ایک کام نہیں کرتی. اس نے صورت, ہمارے علماء عقائد نے لکھا کہ اس نے صورت بھی واجبات نبوت میں سے ہے. جو بھی نبی ہو اس کا خوبصورت ہونا بھی ضروری ہے, کیونکہ اس نے صورت کو قبول پیغام میں دخل ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میں بڑے بڑے چوٹی کے لوگ تھے, ان میں ایک صحابی تھے جو بڑے خوبصورت تھے. اور شہنشاہ مصر کیسر روم کے پاس بھیجا, ان کو ڈیلیگیشن کا سردار بنا کر کے بھیجا, کیونکہ وہ خوبصورت تھے, تو اس نے صورت کو قبول پیغام میں دخل ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خوبصورت آدمی تھے, تو اللہ کے پیغمبر تھے. جب کساب کے سامنے گئے اس نے بہت تعظیم کی, اس نے سورج کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا. اس وقت کوئی اخبار, ریڈیو, ٹیلی ویژن یا اشتہارات تو نہیں چلتے تھے, اس لیے ان کا تعارف ساری سوسائٹی کو نہیں ہوا تھا. اب وہ بہت عزت سے پیش آیا. آپ نے کہا آج میں تیرا مہمان ہوں. نے کہا بسم اللہ. دن بھر کساب جانتے کون سے حصے کا گوشت, کون سی بوٹی مزیدار ہوتی ہے. جو اچھا گوشت تھا اس کے ایک ایک بوٹی اکٹھی کر کے الگ رکھتا رہا. شام تک وہ بوٹیاں اسے اکٹھی کر لی. اب جناب شام کے وقت وہ بوٹیاں اکٹھی کی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا آئیے جناب میرے گھر میں تشریف لے جائیے, پہلے میں اپنی ماں کی خدمت کروں گا, اس کے بعد پھر آپ کی تواضع کروں گا, عزت سے کھانا کھلاؤں گا, عزت سے بٹھاؤں گا. جب گئے تو اس آدمی نے وہ بوٹیاں جو اکٹھی کی جو بڑی لذیذ ہوتی ہیں, یہ گوشت کھانے والے لوگ ہی جانتے ہیں
کس جگہ کا گوشت زیادہ لذیذ ہوتا ہے. اگر اس پر میں گفتگو کروں تو یہ الگ مضمون بن جائے گا. تو گوشت کھانے والے جانتے ہیں کہ کس جگہ کا گوشت زیادہ لذیذ ہوتا ہے. انہیں جب گوشت پکا چکا تو اس وقت اندر جا کے ایک زنبیل سی اتار کے لایا، جسے بٹیر کی پنجری نہیں ہوتی، اس کے خانے بنے ہوئے ہیں، ہوا لگتی ہے اور تازہ ہوا آتی جاتی ہے، کراس وینٹیلیشن ہے. نیچے اس کے گدا ایسا بچھا ہوا ہے جہاں آرام سے کوئی بیٹھ سکتا ہے. وہ لیا، دیکھا ایک بیچ میں ڈھانچہ ہے جو ایک دو مرغیوں کے برابر اس کا وزن بنتا ہے. پتہ چلا اس کی ماں ہے. وہ لا کے بوٹیاں اس طرح ان کو پریس کرتا ہے، ان کو اچھی طرح پریس کر کے نرم کر کے ماں کی زبان پہ رکھتا ہے. ماں کھا لیتی ہے. جس وقت وہ کھا چکی اس نے ہاتھ اٹھائے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پاس چلے گئے. سنا کیا کہتی ہے. بھائی نے کہا مولا کریم، اس میرے بیٹے نے اس میری بے کسی کے وقت میری بڑی خدمت کی ہے. مولا کریم مہربانی فرما اس کو موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں پڑوسی بنا دے. وہ جس طرح وہ بھائی کہہ رہی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قانون کا فیصلہ ہو گیا ہے. سمجھ آ گئی ہے کہ ماں کی دعا. 3 کرامات قرآن بخاری کے اندر ذکر ہے، ان کو حدیث غار کہتے ہیں. ان میں ایک حدیث ایسی ہے، چٹان گری، دروازہ غار کا بند ہو گیا، بارش لگی ہوئی ہے، تینوں مسافر اندر پھنس گئے. اپنی اپنی باتیں انہوں نے پیش کی. ان میں سے ایک شخص نے کہا مولا کریم میں سارا دن بکریاں چراتا رہا اور برف لگی ہوئی تھی، کچھ دیر ہو گئی، میری ماں میرے آنے سے پہلے سو گئی. میں سب سے پہلے دودھ نکال کے میں اپنی ماں کو دیا کرتا تھا. اس وقت وہ سو گئی ہیں. میں ہاتھ پہ پیالہ لے کے کھڑا ہو کے، برفانی علاقہ تھا، وہ اتنی ٹھنڈک تھی. جب میری ماں کو بیداری ہوئی تو ماں نے آنکھ کھولی، پوچھا بیٹے کیا بات ہے. میں نے کہا میں اپنے وقت پر آیا تھا مگر آپ پہلے سو گئی تھی، تو میں نے آپ کو دودھ پلانا چاہا، تو یہ دودھ ہے، پی ہے. تو ماں نے جب دودھ دیکھا، پیالہ اٹھایا تو ساتھ ہی چمڑا بھی ادڑ گیا. تو نے کہا مولا کریم اس میرے بیٹے نے میری بڑی خدمت کی ہے، مہربانی فرما دونوں جہان میں اس کا بیڑا پار کر. وہ کہنے لگا اے اللہ، اگر میں اس معاملے میں سچا تھا، یہ چٹان جو سامنے آئی ہوئی ہے اس کو پرے دھکیل دے. 3 آدمیوں نے الگ الگ اپنی اپنی مذہبی خدمات کا ذکر کیا. ان میں سے آخری یہ تھا. اس کے کہے سے وہ چٹان جو ہزاروں ٹن وزن کی تھی لڑک کے فارغ ہو گئی. معلوم ہوا ماؤں کی خدمتوں سے، ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ 1000 ٹن کا بوجھ ادھر کا ادھر کر دیتا، مگر ان کی دعا کو رد نہیں کرتا. اب بیٹی کو بھی پناہ ملی کہ نہ ملی، بہن کو بھی ملی کہ نہ ملی، ماں کو بھی پناہ ملی کہ نہ ملی، باپ کو بھی تعظیم ملی کہ نہ ملی. یہ تو معاشرے کے وہ حقوق تھے جس کو آج کہتے ہیں کہ اسلام نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے. 1860 تک جو ایرانین ایمبیسی ہے یا کیسریہ ہے، رومن امپائر ہے یا پرشین امپائر، ان دونوں میں سے کسی کے ہاں بھی آنرشپ، پراپرٹی رائٹ عورت کو حاصل نہیں تھے. جیسے بیل کے نام زمین نہیں ہو سکتی، گدھے کے نام نہیں ہو سکتی، بکری بھیڑ کے نام، بلی کتے کے نام کوئی جائیداد نہیں ہو سکتی، عورت کے نام بھی نہیں ہو سکتی. ماں بن کے بھی وہ اس کو مالکانہ حقوق حاصل نہیں تھے، بہن بن کے حقوق مالکانہ حاصل نہیں تھے، بیوی بن کے بھی حقوق مالکانہ حاصل نہیں تھے، نانی دادی بن کے بھی حقوق مالکانہ حاصل نہیں تھے. سرکار تشریف لائے، مدینہ طیبہ کی کھجوروں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار نے فرمایا ایک وقت آئے گا مسلمانوں کہ تم کو اللہ تعالیٰ کھلی جائیدادیں دے گا، مگر عورتوں کو میں وارث قرار دیتا ہوں، ان کو وراثت ملے گی. 1860 تک ان کے ہاں تو وراثت کا قانون نہیں تھا. رومن امپائر نے کہا دنیا پر حکومت تو ہماری ہے، ہم نہیں دینا چاہتے، کون دے گا. سرکار نے فرمایا جس کو آسمانی حکومت جس کے ساتھ ہے وہ دے گا. اور پرشین امپائر نے کہا کہ پورے ایشیا پر ہمارا دباؤ ہے، یا براہ راست ہماری حکومت ہے یا پورا ایشیا ہمارے دباؤ کے نیچے ہے. رومن امپائر اور پرشین امپائر دونوں کہتے نہیں دیں گے.
سرکار نے اسے نیچے بیٹھ کے فیصلہ کیا آج قانون لکھ لو اس کا ورثہ ملے گا. تو اب بتاؤ رومن امپائر جو دنیا کی بڑی ترقی یافتہ امپائر تھی اور پرشین امپائر جو دنیا کی بڑی امیر حکومت تھی, انہوں نے تو تمہیں معلوم کیا تھا اگر ورثہ دلایا ہے تو مدینے والے محبوب نے دلایا. تو بتائیے اس نے زیادتی کیا یا مہربانی کی ہے؟ پوری دنیا کی دو بڑی طاقتیں مخالف تھیں. سرکار وہاں بیٹھے ہوئے تھے کھجوروں کے نیچے, رہنے کا مکان نہیں تھا, پہننے کے کپڑے نہیں تھے, کھانے کی روٹی نہیں تھی, لیکن کلمہ قدرت نے فیصلہ کیا جو میرے محبوب کی زبان کہتی ہے یہ فیصلہ شدہ ہے, اس کو ملے گا. اب بتاؤ اس وقت وہ کوٹھیوں کی مالکہ ہو, کاروں کی مالکہ ہو, جاگیروں کی مالکہ ہو, خامد کی طرف سے بھی ورثہ مل رہا ہے, بھائی کی طرف سے بھی بعض حالات میں ورثہ مل رہا ہے, اور بعض حالات میں بیٹے کی طرف سے ہر حالت میں ورثہ مل رہا ہے. اب پوری دنیا کے جتنے بھی قانون انتقال ہیں اس میں تمہارے ورثے کی صورت نکلتی ہے. تو بتاؤ یہ ورثے کا استحقاق کہاں سے ملا ہے؟ یہ رومن امپائر نے نہیں دیا, یہ پرشین امپائر نے نہیں دیا, یہ مدینے کے شہنشاہ نے دیا جس کا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اب بتائیے کہ یہ فیضان ہے کس کا اور کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کتنی مہربانی کی ہے. اچھا خواتین کہتی ہیں جناب پولیگمی کی اجازت دی ہے, پولیگمی تعدد ازواج یعنی ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت. اس پر غور کرو یہ اجازت کن حالات میں دی ہے اور کس کو دی ہے. اب بتاؤ اس وقت بغیر نکاح کے جو 4-6 بچے ہو رہے ہیں ان کا ضامن کون ہے؟ اگر ایک وقت ایک اور 4-6 مردوں کے ساتھ اسی دن زندگی گزارتی ہے تو بتائیے وہ بچے کس کس کے ہوں گے؟ سرکار نے جو پولیگمی اجازت دی ہے اس وقت پولیگمی ان لمیٹڈ تھی. ایک صحابی حضرت ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے 200 بیویاں ہیں, آپ جو مناسب سمجھتے ہو 4 رکھ لو باقی کو فارغ کرو. یہ بات صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آدمی کو تو ایک ہی بیوی کافی ہے, یہ 4 کی اجازت کیوں دی ہے؟ فرمایا اگر بالفرض کسی کا اولاد نہ ہو وہ کیا کرے, اس کو دوسری بیوی کرنے کی اجازت ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو قیامت قریب آئے گی تو عورتوں کی تعداد بڑھے گی, مردوں کی تعداد گھٹے گی. میں چاہوں گا میرا ایک امتی 4 کا سہارا بنے لیکن میری بیٹیاں غیر مسلم کی بیویاں نہ بنے. آج کے اخبار میں بھی تھا کہ انگلستان میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. آج کا بھی وہ نبی وہی نبی ہے, وہی رحمت اللہ عالمین ہے. بتائیے کہ اس نے پھر حل نکالا یا کوئی تمہیں ہمارے لیے مشکل کھڑی کی ہے؟ 4 عورتوں کی اجازت ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ہے. آج سے کوئی 100 برس پہلے لیفٹیننٹ گورنر فرانس کا مسلمان ہوا تھا اسی بات پر کہ اس نے کہا تم اس پر ایمان لے آؤ جس کو کل کے حالات کا پتہ ہے. ہمیں نہیں پتہ چل سکا کل عورتوں کی تعداد بڑھے گی یا گھٹے گی, پر ان کو پتہ ہے کہ عورتوں کی تعداد بڑھے گی یا گھٹے گی. تو دوستو اس بنیاد پر آج مسلمان یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہے کہ دنیا میں جو مشکلات تھی اس کو حل کس نے کیا؟ حل کو اگر آپ نہ سمجھ سکیں آپ کی مرضی رہی. اب عورتوں کے لیے آوارہ پھرتے رہنا اور جگہ جگہ خاوند تلاش کرنا. اسلام نے کہا لاجنگ بورڈنگ کھانا پینا پہننا یہ سب مرد کے ذمے ہے, یہ ذمہ داری اس کو سپرد کی جو نکاح کرے. آج جناب دونوں مزدوریاں کر رہے ہیں, فیکٹری کے باہر جو لاب لگے ہوئے ہیں فیکٹری کے منہ کے سامنے لیٹی ہوئی ہے, ڈاکٹر کو اطلاع کرو وہ اس کو اسپتال میں لے جائے. یہ بات ٹھیک ہے, آزادی تمہیں ملی ہے, آزادی ہے یا بربادی ہے؟ تمہارا گھر گھاٹ کوئی نہیں ہے, تمہارا والی وارث کوئی نہیں ہے, جو تمہارا دوست ہے وقت پر آئے یا نہ آئے اس کی مرضی رہی. لیکن خاوند تو ڈیوٹی باؤنڈ ہے, اگر وہ خوراک دینے سے گھبرائے اس پر دعویٰ دائر ہوگا, اس کا باقاعدہ جو سول لا کی حکومت ہے اس کو دیوانی قانون کے مطابق ورثہ ملے گا, اس کو خوراک ملے گی, روزانہ کا رزق ملے گا, خوراک پوشاک بود و باش سب خاوند کے ذمہ ہوں گے.
ایک شخص کو پابند کر کے تمام ذمہ داریاں اس پر ڈال دینا، اس سے عورت کو سہولت ملی یا دکھ ملا؟ آوارہ رہنا، دکھ درد اور بیماریوں میں، آخری عمر میں جب عورتیں 80 برس کو پہنچ جاتی ہیں، میرے پاس کافی بوڑھی عورتیں آتی ہیں، پوچھو تمہارا میاں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا زندہ ہے لیکن وہ اولڈ مین ہاؤس میں ہے۔ تمہارا بیٹا کوئی ہے؟ کہا میرا بیٹا بھی ہے لیکن مجھے بھی اس نے اولڈ مین ہاؤس میں چھوڑا، میں اولڈ مین ہاؤس سے اٹھ کے آئی ہوں۔ اللہ حضر قیاس، ماں باپ کی خدمت کے بجائے ان کو اولڈ مین ہاؤس میں جا کر کے چھوڑ دینا، یہ انسانیت ہے یا حیوانیت ہے؟ جس طرح ایک بیل کو یہ نہیں پتا یہ میری ماں ہے، ایک گدھے کو نہیں پتا یہ میرا باپ ہے، اسی طرح انسان کو بھی کوئی تمیز نہ ہو تو پھر انسان اور گدھے میں کیا فرق رہا؟ اصولی طور پر اسلام نے آ کر جو کنٹریبیوشن دی ہے وہ دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دی۔ کرسچینٹی تھی، ادھر زورو ایشین تھا، ادھر ایران میں زرتشتی مذہب تھا، آگ کی پوجا تھی، لیکن ادھر بھی یہ تھا کہ زن اور زر کسی کی ملکیت نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسات سے 126 برس پہلے وہاں ایک بندہ تھا جس نے یہ فیصلہ کیا، مزدق اس کا نام تھا، اس کا فارمولہ تھا زن اور زمین اور پیسہ یہ کسی کی ملکیت نہیں، جس کے پاس گیا ہے وہ اسی کا ہے۔ یعنی عورت جہاں رات آ گئی ہے وہاں وہ مرد اس کو عورت کی طرح استعمال کر سکتا ہے۔ پیسہ جسے صبح کے وقت ایک نوٹ ایک کی جیب میں تھا، دوپہر کے وقت دوسرے کی جیب میں چلا گیا، شام کے وقت کسی اور کی جیب میں چلے گیا۔ اسی طرح عورت کسی کی بیوی نہیں ہے، کسی کی پابند نہیں ہے۔ زن اور زر یہ کسی کی ملکیت نہیں، جس کے پاس گیا اس کا ہے۔ اندازہ کرے، یہی وجہ ہے کہ بعض مذاہب کو خاص طور پر ایران میں یہ مذہب اختیار کیا گیا کہ ایک عورت 70 مردوں سے نکاح کر سکتی ہے۔ جو مذہب وہاں پہلے سے موجود تھا اس کے یہ قریب پڑتا تھا، اس لیے باوجود اس کے کہ خیبر کی جنگ کے وقت حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے وہ حکم منسوخ ہو گیا، مگر وہ قوم کہتے منسوخ نہیں ہوا۔ انہوں نے اسلام سے پہلے کی جو غیر اسلامی سہولت تھی اس کو اسلام کے بعد بھی زیر استعمال رکھا۔ اب بتائیے کہ اسلام نے آ کر انسانوں کی اصلاح کی یا انسانوں کا کوئی نقصان کیا؟ نہ بیوی کو بیویوں کے تحفظ حاصل تھا، نہ بیٹی کو بیٹیوں کے تحفظ حاصل تھا، نہ ماں کو ماں بن کے تحفظ حاصل تھا، اور ہر آدمی پڑوس کا بیر کرتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں خدا بین دو می پوشد وجار نبین دو بھی خروشد، کا خدا دیکھتا بھی ہے پھر بھی پردہ ڈال دیتا ہے۔ پڑوسی جو ہے دیکھتا بھی کچھ نہیں اور ہر وقت نشتر چلاتا رہتا ہے۔ پڑوس بڑا بیر کا رشتہ تھا، پڑوسی لوگ بڑے بیری ہوتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یومن من اکل وجارہ جائعن، جو آدمی خود پیٹ بھر کے کھائے اس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا۔ اب جو منی لانڈرنگ کے ذریعے سے پیسے دوسرے ملکوں میں پہنچاتے ہیں، اس حدیث کی روح سے ملک بھوکا مر رہا ہے، غریبوں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں، جن مکانوں میں رہتے وہ مرمت نہیں کیے جا سکتے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس مکان ہی نہیں ہے، لیکن لانڈری جنہوں نے لانڈرنگ کی ہے دوسرے ملکوں میں خزانے بھرے ہوئے ہیں، دوسرے ملک ان کے مال کو تجارت میں استعمال کرتے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنا ملک معروم ہو رہا ہے۔ سرکار کا فرمانا کہ کوئی شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا کہ جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ سرکار نے آ کر پڑوسیوں کے حقوق اور حاکم حقوق محکوم کے روح سرکار دو عالم سامنے آ کر جو قانون دیا اس سے غریبوں، مسافروں، راہگیروں کو وہ پناہ ملی کہ سربراہ مملکت ملک کی ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ملک میں جو آدمی حکمران بنا سب سے پہلے اس کا کارنامہ یہ ہوا اپنی دولت چھپا کے دوسرے ملکوں میں لے گیا۔ وہ حضرت عمر تیرے انصاف اور تیرے عدل کو سلام۔ ایک مرتبہ آپ کو دوپہر کی دھوپ میں دیکھا گیا، آپ نے اون کا
لمبا سا کرتا پہنا ہوا ہے جس کو عرب لوگ صوب کہنا چاہتے ہیں لیکن توپ کہتے ہیں. لمبے کرتے کو تلفظ کے طور پر وہ توپ کہتے ہیں. وہ بھی اون کا ہے. دوپہر کی دھوپ میں کبھی ایک سے نالے سے نکلتے دوسرے نالے میں گھس جاتے, ادھر سے نکلتے تیسرے نالے میں گھس جاتے. کوئی شاید ان سے پوچھتا ہے کہ بتائیے یہ دوپہر کی دھوپ میں اس گرمی میں آپ نالوں میں دوڑے دوڑے پھر رہے ہیں. ان کا بیت المال کا ایک اونٹ ہے وہ گم ہو گیا ہے, اس کو تلاش کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کسی نوکر کی ڈیوٹی لگائیں, جو استبل کا آپ نے انچارج بنا اس کی ڈیوٹی لگائیں. قیامت کے میدان میں میرے گلے میں پٹکا پڑے گا, میں اس کا جواب دار ادھر ہوگا نہیں ہے, میں جواب دار ہوں. جب تک وہ مل نہیں جاتا اس وقت تک میں واپس گھر نہیں جاتا. اور ایک اور تھا, شہنشاہ ایران کا ایلچی آیا, آ کر پوچھنے لگا اے نا ملک حکم, تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ آگے شاوی یا تابعین نے جواب دیا لیس لنا ملک بل لنا امیر. ان کا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا, ہمارا ایک امیر ہوتا ہے. ان کا کہاں ہے؟ تو ایک باغ کی طرف اشارہ کیا, اس باغ میں ہے. دیکھا آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ درا سر کے نیچے رکھے ہوئے ایک کھجور کے درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں, اور کچھ دھوپ ہے اور کچھ سایہ ہے, اور فاتح ایران سوتا ہے. دیکھا جیسے ایران کو پتہ کیا وہ یہ آدمی ہے. مزے آ گئے. جیسے ایران کو پتہ کیا وہ یہ آدمی ہے, اس کو اگر میں اس سویا ہوا مار ڈالوں تو کون پوچھے گا مجھے. خیال میں آتا گیا یہ بات. اب اللہ اکبر کہہ کے اٹھ کھڑے ہوئے, اتنا جوش سے نعرہ مارا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار تھی وہ زمین پر گر گئی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کی راکھی کرنے کے لیے اتنی بڑی گال میں اتنی بڑی اسکاٹ ہوتی ہے, اس کی حفاظت کرتے ہیں. کیوں کہ خیانت کرتے ہیں, ڈر ہے کوئی مار ڈالے گا. حضرت عمر کو یہ ڈر نہیں. آخر ایک دشمن دین نے ان کو خنجر مارا, لیکن وہ زور ایشین تھا, آتش پرست تھا, جس کا نام ابو لولو تھا, اس نے مارا تھا. کسی مومن نے ان کو نہیں مارا. ان کو پکا یقین تھا مومن کی تلوار میرے اوپر اٹھ نہیں سکتی. تو سرکار نے اس آدمی کو ایسا عادل اور منصف بنایا کہ ایمان لانے سے 8 دن پہلے اونٹ چلانا نہیں جانتا تھا. اب بتائیے اسلام نے عاقب سے لے کر محکوم تک, اور آپ کے عدل و انصاف کے چند واقعات اور گزریں گے جس میں غریب اور امیر کی یکسانیت ملے گی. آپ کے واقعات عدل و انصاف میں لکھا ہے امام نشاپوری نے کہ آپ کو ایک مرتبہ اطلاع ملی کہ اب ساتھی چاہتے ہیں وہ جو ایران کا ایک قالین ہے کروڑوں روپے کو جس کو ہیرے لگے ہوئے ہیں, جو ایران کے شہنشاہ اپنے عیاشی کے ایام میں بادغیس ایک جگہ تھی, آج کل وہ افغانستان کے پاس ہے لیکن ویران ہے. وہ دنیا بھر کی صحت افزا جگہ ہے, اور شملہ پہاڑی سے وہ زیادہ سرسبز و شاداب اور ٹھنڈی ہے. وہاں جا کر ڈانس کیا کرتے تھے, رقاصائیں رقص کیا کرتی تھی. وہ مالی غنیمت میں آیا کیا کریں. ایک صحابی نے سجیشن دی کہ اے خلیفۃ المسلمین آپ ایسا کریں یہ دربار کے لیے رکھ لیں, کیونکہ بڑے بڑے بادشاہوں کے درباری آتے ہیں. آپ یہاں جو ٹوٹی ہوئی چٹائیاں ہیں, ٹوٹے ہوئے حجرے ہیں, جب یہاں کے دیکھتے ہیں تو ان کے دل سے اسلام کی احبت ہے وہ جاتی رہتی ہے. یہ دربار کے لیے رکھ لیں تاکہ آئندہ جو آئے اس کو دیکھ کر آپ کی وجاہت اور آپ کا دبدبا اس کے دل دماغ میں بیٹھ جائے. آپ نے وہ قالین اٹھا کر رکھوا دیا. ادھر میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے. ان کا اے حضرت عمر یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے قرآن میں اس کا کوئی ثبوت ہے کہ اس سے کوئی قیمتی چیز ہو اس کو مجاہدین جنہوں نے جانیں خرچ کی ہیں ان پہ تقسیم نہ کیا جائے بلکہ دربار کے لیے رکھ جائے. اس کی سند کو قرآن سے ملتی ہے؟ ان کا نہیں, قرآن سے تو نہیں ملتی.
انہوں نے کہا قرآن سے نہیں ملتی، حدیث کا کوئی ثبوت آپ کے پاس ایسا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، حدیث سے بھی ایسا ثبوت کر؟ انہوں نے کہا قرآن و حدیث دونوں میں ثبوت کوئی نہیں ہے، پھر کہاں سے آپ استنباط کرتے ہیں؟ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انفر کرنا، بات میں سے بات کھینچنا، یعنی کسی ضمن میں کوئی گفتگو آئی ہو اس سے یہ بات نکلتی ہو کہ ایسا کرنا چاہیے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر آپ کون ہوتے ہیں ایسا کرنے والے؟ اسی وقت قالین واپس لایا گیا، ٹکڑے کر کے مجاہدین میں تقسیم کیا گیا۔ آپ نے فرمایا تم نے عدل و انصاف پر قائم رہنے کے لیے مجھے پابند کیا، میں تمہیں کوفے کا گورنر بناتا ہوں۔ وہی گورنر، وہی قاضی، وہی ایگزیکٹو، وہی جنرل، تنخواہ ایک لیتا تھا اور ڈیوٹیاں 3 کرتا تھا، انتظامیہ، عدلیہ، مقننہ، تینوں کا وہ ممبر اور انچارج ہوتا تھا۔ ان کو وہاں کا گورنر بنا دیا گیا۔ وہاں آپ بڑی دیر تک رہے، ہر طرف سے عدل و انصاف آتا رہا۔ آپ چند مرتبہ اچانک سرپرائز وزٹ کی، دیکھا کوئی مستغیث نہیں آتا، تو آپ نے اس کا راز معلوم کیا، لوگوں سے پتہ چلا، انہوں نے کہا یہ سعد بن وقاص اتنا سخت آدمی ہے کہ جرموں کی سزا دیتا ہے، بڑا قیمتی پوائنٹ ہے، اس کو پورا پھر چھوڑ دیتے۔ تو اتنا سخت آدمی ہے کہ جرموں کی سزا ایسی دیتا ہے، کسی میں جرم کرنے کی توفیق ہی نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں کوفے کے لوگوں نے کہا کہ سعد بن وقاص نے اونچا محل بنا لیا ہے، آگے چک لٹکا ہوا ہے، کسی کی ضرورت ہی نہیں کہ دروازہ کھڑکڑائے تو ڈرتا ہے مارے گا۔ تو حضرت عمر فاروق خود گئے، اس کے سامنے ایک جھروکے میں بیٹھ کے آگے پردہ ڈال دیا، انتظار کرنے لگے۔ چند ایک مستغیثوں کو، درخواست دہندگان کو بھیجا کہ جا کر کے دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ کافی لوگ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ آخر حضرت عمر فاروق خود اترے، انہوں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، جناب عمر کی دستک ہو تو پورا محل ہل گیا۔ بڑے تیزی کے ساتھ ابن ابی وقاص اترے اور بڑے جلال کے عالم میں آئے۔ جب جناب عمر کو دیکھا طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے کہا بتاؤ، میں جو تمہیں تنخواہ دیتا ہوں ان سے اتنا بڑا مال تو نہیں بن سکتا، پیسے کہاں سے لائے ہو؟ آج احتساب کا محکمہ، نیب جس کو کہتے ہو، کسی سے پوچھتا وہ 100 طرح کے عذر بہانے اور 420 کر کے اپنے پیسے چھپاتا ہے۔ وہ چھپانے کہا جو میں تمہیں پیسے دیتا ہوں حساب کر کے بتلاؤ، اس سے اتنا بڑا مال بن سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بن سکتا۔ انہوں نے کہا اس طرح کوئی بال بچے باہر نکالو، بال بچے باہر نکالے، حضرت عمر فاروق نے اس کو آگ لگا دی۔ انہوں نے کہا یہ رشوت کے پیسے ہیں۔ ان کا مجھے لوگ دیتے رہے سرکار کا سیابی سمجھ کے۔ ان کا ایک گشتی لیٹر میں نے بھیجا تھا جس پر تمہارے دستخط بھی موجود ہے کہ کوئی حاکم اپنے جورسڈکشن میں، اپنے دائرہ اختیار سے نہ دعوت قبول کر سکتا ہے نہ نذرانہ قبول کر سکتا ہے، سوائے اس شخص کے کہ جو وہاں کا حاکم بننے سے پہلے اس کی خدمت کیا کرتا تھا وہ کرے، لیکن یہاں کا حاکم بننے کے بعد تعلقات پیدا ہو، نہ روٹی کھا سکتا ہے، نہ توبہ قبول کر سکتا ہے، نہ پیسے قبول کر سکتا ہے۔ اب جناب وہی شخص جس نے عدل کا ایک جملہ کہنے اور عمل کرنے پر مجبور کیا تھا، اس کو کوفے کا گورنر بنایا تھا، آج اسی کا مال قابل گرفت ثابت ہوا، اسی وقت آپ نے اس کو آگ لگا دی۔ تو یہ تھا آج کا پیغام کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہر شعبہ زندگی میں تبدیلی لائے، مزہ آیا یا نہ آیا، رحمت ہے کہ نہیں ہے، کافر بھی اور مومن دونوں اعتراف کریں گے کہ سرکار عالم کے لیے رحمت ہے۔ کوئی رحمت کو سمجھ سکا، کوئی نہیں سمجھ سکا، مگر رحمت سب کے لیے ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب۔ محمد عماری صلی اے مولا کہ جو کلمات یہ میں نے خود پڑھے ہیں، جو میرے دوستوں نے پڑھے ہیں،
جو دوسرے شہروں سے فون کے ذریعے سے انہوں نے تلاوتیں مل کی ہیں یا اوراد وظائف مل کیے ہیں یا دوسرے ملکوں سے بذریعہ ٹیلی فون کے انہوں نے ہمیں اطلاع کی ہے مورخین، اور جو ہم نے آج کے لنگر کے لیے کھانا تیار کیا ہے یہ سب اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور ان کا ثواب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کے ساتھ ہوا تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے بارے میں قسم کے ساتھ ہوا نبی پاک علیہ السلام کی تمام آل بیت ازواج مطہرات بناتی بات اولاد امجاد حسین کریمین خاتون جنت مولا مرتضی شہیدان دست کربلا ائمہ اہل بیت کے روایت میں قسم کے ساتھ ہوا اور نبی پاک علیہ السلام کے ازواج مطہرات بناتی بات اولاد امجاد حسین کریمین اور ہم آئمہ اہل بیت حسین کریمین کی ساری اولاد کروا نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت حضرت قرار اشرف مبشرہ حاضرین بدر حاضرین وقت حاضرین اقصاب حاضرین صلاح الدیبیہ کے ارواح مقدسہ کے ساتھ ہوا نبی پاک علیہ السلام کے تمام محبان جو مخلصین جان میں گزر سب کے ارواح مقدسہ اور تمام تابعین اتباع تابعین میں جو صحیح العقیدہ گزر سب کے ارواح مقدسہ کے ساتھ ہوا اور تمام زمرائے اولیاء اللہ کے ارواح مقدسہ کے ساتھ ہوا بالخصوص حضرت بس پاک پیران پیر زبان خواجہ غریب نواز سلطان سکا داتا گنج بخش علی شیخ شاہ الدین سعودی سید بہاؤالدین نقش حسین شاہ بخارا سید ابوالحسن شاذلی تصنیف رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام اور خواجہ خواجگان سے ساتھ پیر شاذ گوڑی باجی صاحب گوڑی لاجی صاحب گوڑی حضرت خواجہ غریب نواز سلطان سرکار داتا گنج بخش علی سید بہاؤالدین نقش حسین شاہ بخارا سید ابوالحسن شاذلی تصنیف رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا نبی پاک علیہ السلام کے جتنے شانے والے دنیا میں گزرے حضرت خواجگان سید سعد بن ارشد گوڑی باجی صاحب گوڑی لاجی صاحب گوڑی حضرت لاجی صاحب گوڑی شیخ شاہ الدین سعودی سید بہاؤالدین نقش حسین شاہ بخارا سید ابوالحسن شاذلی رضی اللہ عنہ قادری چشتی نقشبندی سہروردی شاذلی بدوی زنجانی حضرت اشتاری حضرت قاضی حضرت راویہ کوریا اویسیہ ملابدیہ سب اولیاء اللہ کرام بالخصوص حضرت پیر جماعت علی حسن محمد علی پوری جماعت علی شاہ ثانی اللہ ثانی پھر حیدر علی شاہ صاحب جلال پوری اور خواجہ محمد قاسم مولوی اور ان سلاسل کے جتنے بھی اولیاء اللہ کے ساتھ بالخصوص جن لوگوں نے آج کے کو اسپانسر کیا ہے جس میں چودھری محمد رمضان قادری لسٹر والے ان کے والد صاحب کی عمر کو حساب ہوا اور ان کے آبا و اجداد ننیال ددیال سسرال میں بالخصوص حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے عالیہ محترمہ ان کی تمام بیٹیاں اور تمام آبا و اجداد کے ارواح کا حساب ہوا نبی پاک علیہ السلام کے جتنے صحیح العقیدہ غلام پوری دنیا میں سب کے ارواح اے اللہ خواجگان بقاء شریف خواجگان کانگری شریف اور خواجگان رواز شریف خواجگان باولی شریف خواجگان نتیال شریف خواجگان تیرا شریف خواجگان شورا شریف خواجگان بسا شریف خواجگان عیدگاہ شریف اور خواجہ کم کولوی رحمۃ اللہ علیہ عمر کے اور حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی شمس الدین سیالوی خواجہ سلمان تانسوی خواجہ نور محمد بخاروی خواجہ حضرت نظام الدین اورنگ آبادی خواجہ نظام الدین ولی ابو الہی خواجہ قطب الدین کاکی خواجہ نظام الدین ابو الہی خواجہ نصیر الدین دہلوی سید لاڈی حسین شاہ گلبرگہ شہر اعلیٰ حضرت فاضل بن خواجہ مولانا فضل خیر آبادی فضل امام خیر آبادی خواجہ قاضی ثناء صاحب مظہری اور مزاج مظہر جان جانا مولانا غلام قادر بدایونی اور خواجہ رضوی سدراز رحمۃ اللہ علیہ حضرت علاؤ الدین صاحب البیہ کلیری
خواجہ فرید مسعود گنج شکر، خواجگان کلیام شیخ اور خواجہ کلیان کلیام شیخ کی جدید صوفیہ اولیاء اللہ گزر صاحب کے بارے میں میرے کبرا پورے پیروں مجھے سید عالم شاہ بھی شاہ پہنچا جلال شاہ اور آپ کے تمام جدان پاک کے بارے میں میری مائی صاحبہ سیدہ بھی جان فاطمہ والی سرکار دے بھائی امام بھی صاحب کی خاتمہ دی فاطمہ میرے کبرا پیروں مجھے سید شاہ مطلب شاہ شاہ مردان شاہ سلطان شاہ شاہ میری اور آپ کے تمام جدان پاک کے بارے میں میری جتنی دادیاں عالیہ گزر سب کے بارے میں اور سادات سندھ شیخ سید امیر شاہ سادات چنگ سیدہ سادات میرا سادات لونا اور سادات درکاری شیخ سادات طوطا شیخ سادات کنوا سادات امیر گالا سادات کھگواڑی گلا اور سادات میر پر کروائے مقدسہ کے ساتھ ہوا سادات خود سیدہ سادات شیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ خواجہ نور محمد صاحب رحمۃ اللہ اور جتنے حاضرین ہمارے آبا و اجداد دیال سسرال میں سے جتنے بھی صحیح العقیدہ دنیا فانی سے گزرے سب کے بارے میں ہمارے ساتھیوں میں جتنے بھی اولاد ہیں ان کو صالح نرینہ طویل میں ایک وقت عطا ہوا، جتنے بے روزگار ان کو باوقار روزگار عطا ہوا، رزق روزی میں برکت ہوا، قرض داروں کے قرض دور فرما۔ اے اللہ صدقہ مدینے والی سرکار کا کشمیر کو مکمل آزادی عطا فرما، آزادی کشمیر کے راستے کی رکاوٹیں دور فرما اور مولا کریم پاکستان کے اندرونی بیرونی حالات استوار فرما، دشمنان پاکستان کو ذلیل و خوار فرما، مذہب آل حق آل سنت و جماعت کو بالادستی عطا فرما، ولی اللہ کے نظام خانقاہی کو تازہ زندگی عطا فرما، اندرون ہندوستان بسنے والے مسلمانوں کو ہندو استبداد سے نجات عطا فرما، رنگین مسلمانوں کو مظالم سے نجات عطا فرما، فلسطینی مسلمانوں کو اسرائیل سے نجات عطا فرما، اللہ کریم عالم اسلام کا بول بالا فرما، مذہب آل حق آل سنت والجماعت کو بالادستی عطا فرما، ولی اللہ کے نظام خانقاہی کو تازہ زندگی عطا فرما۔ میری یونیورسٹی کے لیے بھی دعا کرو، اپنے خزانہ غیب سے اللہ امداد فرمائے۔ ہماری یونیورسٹی کا دوسرا رف اسٹیمیٹ 60 لاکھ روپیہ ماہانہ خرچہ بتلایا، اپنے خزانہ غیب سے اللہ ہماری امداد کرو، آپ لوگوں کی دعاؤں سے اللہ مدد فرمائے، ہم اس بوجھ کو سہنے کے قابل ہوتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔